السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن فروری 2025 کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جماعت اسلامی اورنگ آباد کی جانب سے حقوق قرآن کانفرنس کا کامیاب انعقاد۔ اکولا شیتکری وکاس منچ کی جانب سے کسان سبھا کا کامیاب انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند جلگاؤں کی جانب سے خواتین کے لیے خیر کے بازار کا شاندار اہتمام۔ جماعت اسلامی ہند پونے کی جانب سے کونڈوا میں اسٹڈی سینٹر کا افتتاح۔ جماعت اسلامی پوسد کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ممبئی کا 8واں سالانہ اجلاس۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ہند ریلوے اسٹیشن اورنگ آباد کی جانب سے حقوق قرآن کانفرنس و تقسیم اسناد برائے آن لائن تجوید القرآن کورس کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت محترم مولانا عبدالخوی فلاحی صاحب نے کی، جبکہ مہمان خصوصی مولانا معیز الدین فاروقی صاحب، قاری اشرا ڈاکٹر سید انوار اللہ قادری، قاری محمد محب اللہ اور مولانا شاکر احمد سراجی شامل تھے۔ مولانا معیز الدین فاروقی نے قرآن کو دستور حیات قرار دیا اور شرکاء کو اس کی خدمت کے لیے وقت نکالنے کی ترغیب دی۔ صدارتی خطاب میں مولانا عبدالخوی فلاحی نے قرآن کے حقوق اور امت کی ذمہ داریوں پر مدلل گفتگو کی اور اسے امت کے مسائل کا واحد حل قرار دیا۔ جون 2024 تا دسمبر 24 جاری رہنے والے تجوید القرآن کورس میں مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور بہار سے 300 شرکاء نے داخلہ لیا، جن میں سے 52 نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ کورس کے آغاز میں 2022 سے اب تک 182 شرکاء کامیاب ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین کی ہے۔ شیتکری وکاس منچ مہاراشٹر کی جانب سے کسان سمادھان سبھا کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی اہم قراردادیں منظور کی گئی۔ اس اجلاس میں ریاست بھر سے سینکڑوں کی تعداد میں کسانوں اور مختلف تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ جو قراردادیں اس اجلاس میں منظور کی گئیں، اس میں سویابین، کپاس اور تور کی کاشت کرنے والے کسانوں کے لیے فی ایکڑ 10,000 روپے فوری سبسڈی کی مانگ کی گئی۔ فصل بیمہ اور آفات ریلیف فنڈ کو بھی بروقت ادا کیا جائے۔ کسانوں کے تمام زرعی قرض معاف کیے جائیں۔ کاشتکاری کے لیے دن کے وقت میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ فصلوں کو جنگلی جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے 90% سبسڈی کے ساتھ تار سے گھیراؤ بنانے کے لیے مالی امداد دی جائے۔ زرعی مصنوعات کو گاؤں دیہاتوں سے شہروں میں لے جانے کے لیے سڑکوں کی تعمیر کی جائے۔ کسانوں اور زرعی مزدوروں کے بچوں کی تعلیم اور بیٹیوں کی شادی کے لیے بھی مالی امداد دی جائے۔ منیمم سپورٹ پرائز کو لاگو کیا جائے۔ اجلاس میں شریک کسانوں کے ان رہنماؤں نے پیش کی گئی قراردادوں کو حکومت سے منظوری کے لیے ہر ممکن تحریک چلانے کا عزم کیا۔ بچوں میں 5 وقتہ نمازوں کا شوق پیدا کرنے کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے شہر کے مومن پورہ ملیان میں ایک انوکھا پروگرام لیا گیا، جس میں اس علاقے کے بچوں کو مسلسل 1 مہینے تک 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے کی نصیحت کی گئی۔ اس مقابلے میں شریک بچوں نے نہایت جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلسل 1 مہینے تک نماز کی پابندی کی۔ اس کے بعد ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مسلسل 1 ماہ تک نماز پڑھنے والے 14 طالب علموں کو سائیکل انعام سے نوازا گیا۔ تقریب میں مقامی ذمہ داران نے شرکت کی۔ ایسے 17 بچوں کو بھی ترغیبی انعامات دیے گئے جنہوں نے نماز کی پابندی کی لیکن چند نمازیں چھوٹ گئیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ واضح رہے کہ ناندیڑ کی اس بستی کو مثالی بستی بنانے کے لیے جماعت کی جانب سے اس پروجیکٹ کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کیا گیا ہے، جس سے اس علاقے میں تعلیم، صحت اور روزگار کے فروغ کے لیے خصوصی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ محلے میں مثبت تبدیلی لائی جا سکے۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند جلگاؤں اور جی آئی او کی جانب سے شہر کے ملت ہائی اسکول جونیئر کالج مہرون میں سوق الخیر خیر کا بازار کا انعقاد کیا گیا، جہاں خواتین کے لیے خواتین کے ذریعے ایک منفرد اور محفوظ تجارتی ماحول فراہم کیا گیا۔ بازار میں 40 اسٹالز لگائے گئے، جن میں ملبوسات، زیورات، روزمرہ کے لوازمات اور لذیذ کھانوں کی اشیاء شامل تھیں۔ ساتھ ہی جماعت اسلامی ہند کے مکتبے پر بھی مطالعے کی شوقین خواتین کا ہجوم نظر آیا۔ اس بازار کا مقصد اسلامی اقدار پر مبنی تجارت کو فروغ دینا، خواتین کو کاروباری طور پر خود مختار بنانا اور مخلوط تجارتی ماحول سے خواتین کو محفوظ رکھنے کی کوشش ہے۔ شہر جلگاؤں میں اپنی نوعیت کے اس پہلے تجربے کو عوام نے بے حد پسند کیا۔
بازار میں 3000 سے زائد خواتین خریداروں نے شرکت کی اور دکاندار بہنوں نے توقع سے زیادہ نفع حاصل کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے جماعت اسلامی جلگاؤں کی منظم منصوبہ بندی اور بے لوث خدمت کو سراہا اور سال میں 2 مرتبہ اس طرح کے بازار کے انعقاد کا مطالبہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند پونے شہر نے تعلیمی میدان میں ایک اور اہم قدم اٹھاتے ہوئے سائی بابا نگر کونڈوا میں طلباء کے لیے اسٹڈی سینٹر قائم کیا۔ اس علاقے میں تعلیمی سہولیات کی کمی اور طلباء کی بڑھتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اقدام کیا گیا تاکہ طلباء کو ایک پرامن اور تعمیری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے۔ افتتاحی تقریب میں جماعت اسلامی ہند پونے کے صدر انجینئر تجمل خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی ہند ابتدائی سے طلباء اور نوجوانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے سرگرم رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جماعت کے زیر اہتمام کیریئر گائیڈنس، امتحانات کی تیاری، حوصلہ افزا پروگرامز اور اسکالرشپ جیسی سہولیات پہلے ہی فراہم کی جا رہی ہیں اور یہ نیا اسٹڈی سینٹر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس علاقے میں کئی اسکولز اور کوچنگ سینٹرز موجود ہیں مگر طلباء کے لیے موزوں مطالعے کا ماحول دستیاب نہیں تھا۔ اس اسٹڈی سینٹر میں وقتاً فوقتاً ماہرین تعلیم طلباء کی رہنمائی کریں گے تاکہ انہیں بہتر تعلیمی مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی ہند پونے شہر دیگر ضرورت مند طلباء کو بھی تعلیمی سہولیات مہیا کرانے کا عزم رکھتی ہے، خواہ وہ اسکالرشپ کے ذریعے ہو، تعلیمی مواد کی فراہمی ہو یا اسٹڈی سینٹرز یا رہنمائی پروگرام کا انعقاد ہو۔ جماعت اسلامی پہلے ہی کئی اسکولوں کو کمپیوٹر اور تدریسی سہولیات فراہم کر رہی ہے تاکہ معیاری تعلیم کو فروغ دیا جا سکے۔ اس افتتاحی تقریب میں مقامی معززین، اسکولوں کے سربراہان، تعلیمی شعبے سے وابستہ افراد نے شرکت کی اور جماعت اسلامی ہند کے اس مثبت اقدام کی ستائش کی۔ فلاح عام ٹرسٹ پوسد اور جماعت اسلامی ہند پوسد کے شعبہ خدمت خلق کے اشتراک سے غلام نبی آزاد اردو جونیئر کالج میں بچوں اور خواتین کے طبی مسائل کے حل کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں شہر کے نامور ڈاکٹروں نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس کیمپ میں تقریباً 315 مریضوں کا معائنہ کیا گیا۔ رجسٹریشن فیس 30 روپے رکھی گئی جبکہ 3 سے 5 دن کی مفت دوائیاں بھی فراہم کی گئی۔ شہر کے ڈاکٹروں اور میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز نے دواؤں کا خاطر خواہ انتظام کیا جسے عوام نے بے حد سراہا۔ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی جانب سے ممبئی میں 8واں سالانہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات و اسناد کی تقسیم عمل میں آئی۔ ممبئی مالونی کے آئیڈیل پارک ہال میں اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے ڈائریکٹر مولانا اختر الاسلام ندوی صاحب نے افتتاحی خطاب میں ادارے کے قیام، اس کے اغراض و مقاصد اور اب تک کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عصری درسگاہوں میں زیر تعلیم مسلم بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ والدین کی رہنمائی کے لیے منعقد ورکشاپ میں معروف فیملی کونسلر محترمہ تنویر صاحبہ نے اولاد کی تربیت میں ماؤں کا کردار کے موضوع پر خطاب کیا۔ اس کے بعد معروف موٹیویشنل اسپیکر محترم عبدالوحید صاحب نے والدین کا کردار اور جدید چیلنجز عنوان پر والدین کو سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی اور عصر حاضر کے چیلنجز کے حوالے سے متوجہ کیا اور اس کا مؤثر حل بھی بتایا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔